بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو تیر پروګرام هم مونږ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات یا حالاتو باندې کړو. هغې پروګرام کې مونږ د پاکستانی او افغاني میډیا نمایندګانو سره خبرې کړې وې. کم صورتحال چې مخې ته دا وخت راغلی دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، نو په دې کې د ټولو نه زیات نقصان چې وی کېږي هغه د پاکستانی او افغاني چې کوم ټریډرز دي یعنی بزنس کمیونټي ده، په سمونو باندې ټرکونه چې کوم دي دواړو طرف ته ولاړ دي. یو طرف ته که ټرک خرابېږي بل طرف ته په هغې کې سامان هغه خرابېږي. بله دا ده چې یو ټیم و چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت چې کوم دا تقریبا $3 بلین نه چې کوم دی په بره باندې، او دا وخت چې کوم حالات دي نو دا د $1 بلین نه چې کوم دی $9 بلین ما په خیال هغې ته را رسېدلي دي. د بده قسمته مونږ 2600 کیلومیټره بارډر چې دی دا زمونږ مشترکه دی، خو د دې نه په ځای د دې چې مونږ څه د خیر د ښېګړې او د ښه فایده واخلو، دا وخت دا بارډر چې کوم دی د ترهګرو دپاره، د ملیټنسي دپاره، د سخت دریځه یعنې چې کوم ایکسټریمسټ ایلیمنټس دي د هغوی په قبضه کې دی. مونږ وایو چې افغانستان نه په مونږ باندې حملې کېږي، افغانستان وایي چې په پاکستان نه په مونږ باندې حملې کېږي. دواړه ملکونو په کروڑونو عوام، د پاکستان 100 کروڑه خلک، د افغانستان 3 کروڑه خلک چې کوم دی یو ډېر لږ یو موټي کسان به د هغوی د وجې نه دی هاسټیج کړي دي، یرغمال کړي دي. او بیا د دې سره د کابل او د اسلام آباد سرکار چې کوم دی حکومتونه چې دي هغه هم د هغوی په نرغه کې دي. نقصان د عام سړي کېږي، د عام افغاني او د عام پاکستاني. د ننني پروګرام کې مونږ کوشش کړی دی چې پاکستان ته کوم ډیلیګیشن د افغان چیمبر اف کامرس یا د پاکستان چیمبر اف کامرس بلکې پاکستان افغانستان جاینټ چیمبر اف کامرس د دې ډیلیګیشن د دوی دلته کې خبرې اترې روانې دي، د هغې نمایندګان مونږ راوستي چې د هغوی په دې ټول صورتحال باندې د دوی سره یې ده. تاسو سره زه تعارف کوم، ما سره ښي لاسته ناست دی احمد شاه یار زاده، دا د پاکستان افغانستان جاینټ چیمبر اف کامرس د هغې نمایندګي کوي، یو افغان ټریډرز بزنس مین دی. دوی سره دویم میلمه زموږ سره مصطفی بابکر خیل صاحب دی، دوی هم د پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز د هغې نمایندګي کوي. ما سره ګس لاسته فائزه عبدالله صاحبه ده، دی ایگزیکټیو ډایرکټر ده د پاکستان افغانستان جاینټ چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز د هغوی. دویم میلمه زموږ دپاره ما په خیال پاکستاني ویورز دپاره تعارف محتاج نه دی، زبیر موتیوالا صاحب، دوی د پاکستان افغانستان جاینټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری د هغې پریزیډنټ دی. موتیوالا صاحب تاسو ته، فائزہ صاحبہ آپ کو، یارزادہ صاحب آپ کو، اور بابکر خیل صاحب خوش آمدید پروگرام کی. تاسو ته زه هرکلی وایم. موتی والا صاحب بسم اللہ، ہم ادھر سے کریں گے، مہمان آئے ہیں تو اسی کو ہی مد نظر رکھ کے شاید ہم پشتوں میں بات کریں، ادھر آ کے میں ایز اے درمیان میں جو ہے نا دونوں کے ایک پل کا کام کروں گا. یارزاده صاحب څه راغلی یې پاکستان ته؟ که زه تاسو نه دا یو خبره وکړم، دې وخت کې ستاسو ډیلیګیشن پاکستان کې څه کوي؟ موږ خو پاکستان سره مشترک اتاق تجارت لرو، او کوم مشکلات چې افغاني تاجرانو ته جوړیږي یا پاکستانی تاجران ته په افغانستان کې جوړیږي، موږ مشترکاً کار کوو چې دوی د مشکلات حل کړو. او فعلا دغه مالونه چې بند پاتې دي په کراچۍ کې، په تورخم کې، په چمن بارډر باندې، نو دغه د مشکلاتو په سلسله کې موږ راغلي یو چې د حل سي، د حل لارې ورته ګورو. چا سره ملو شو؟ سره ملاقات وشو که نه؟ زبیر موتیوالا صاحب سره خپلو کې لګیا خبرې کوي؟ خپلو کې لګیا یو. سبا به انشاءالله وزیر صاحب د تجار سره هم خبرې کوو، آفتاب شرپاو سره هم خبرې کوو، نور هغه کنسرن کسان چې دي هغوی سره به میټینګ کوو په دې باندې. ٹھیک شو. بابکر خیل صاحب بنیادي مسلې څه دي تاسو ته؟ افغان تجارت تاجران چې کوم دي یا انډسټریلیسټ یا ټریډرز چې دي، څه مسلې دي بنیادي؟ عمده مسلې خو زموږ دا دي چې مثال یو خو د ترانزیت مسله ده، او عمدتاً د ترانزیت مسله ده چې مثال تر 6,000 کنټینر ته پوزه کټ کو تاسو وې نتکیر جوړه کې موږ بارډر بند کړی دی ټرانزیت، او د 6,000 کنټینر مثال په کراچۍ کې، په لاره باندې، په تورخم او په چمن بارډر باندې پراته دي، او روزانه په دې باندې ډینټیشن راځي او توقف او هغه راځي. هر ترانسپورټ والا زموږ جدا توقف غواړي. دا د ترانزیت مسله ده. دویم مسله دا چې مثال کوم قراردادونه چې موږ پاکستاني کمپنیانو سره کړي دي، لکه موږ هر کمپنۍ موږ سره چې قرارداد کړی، هر یوه کمپنۍ موږ سره قرارداد کړې ده تاسو سره، یا دوی هلته کې کړي دي هغوی دلته کې کړي دي حالات، او د هر کال لپاره ټارګېټ تعین شوی ده، سکیورټي تعین شوې ده. نو دا مثال که چېرته مثال د موږ مالونه انتقال نه کړو، موږ دلته سکیورټي دوی سره ایښې ده، تعهدات هم سره کړي دي. زموږ یو خو خلاف د تعهد موږ هغو سره عمل کوو، بل دا چې کوم مال موږ دلته رانه وړو ورو ورو دا پاکستاني پروډکټ ریپلیس کېږي، نور
نور ملکونو نور ملکونو ته د اوس هم یعنې په مارکیټ باندې زیات تاثیر کړی. مارکیټ خو خپله تقاضا پوره کوي چې کوم شی ضرورت وي مارکیټ کې هغه به موږ خامخا راوړو. که پاکستان د دې معنی کېږي نو خامخا به موږ د یا به له ازبکستان نه دا شی راوړو یا به له ایران نه راوړو. موږ خپله مثال د اوس دوه درې کمپنیانو سره موږ قرارداد لرو چې یو د ویوز کمپنۍ ده، سوپر ایشیا کمپنۍ ده، فروټین جوس دي. له هر یو سره مثال موږ قرارداد لرو او مثال باید پیسې هم لګلي د هغوی اکاونټو ته، اوس زموږ مال پینډینګ پاتې دي چې مثال دا مال به څه وخت موږ او دا پته نه لګي چې کله پورې تر کومه پورې. نو دا راځو بیا تاسو سره بیا راځو. موتی والا صاحب بنیادی سوال یہی ہے کہ شروع میں ہم نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان تقریباً 2600 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر جگہ پہ بزنس پوائنٹس ہوتے، کراس ہو جائیں. اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح بابکر خیل صاحب نے بھی کہا، یارزادہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستانی جو ہماری پالیسی ہے ریاست کی نہیں حکومت کی، اس کی وجہ سے گریجولی پاکستانی پروڈکٹ مارکیٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں. از اٹ اے پروڈنٹ پالیسی پاکستان از پرسوئنگ؟ کسی صورت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پروڈنٹ ہے، لیکن ایک بات کیا ہے کہ جب ہم اس معاملے کو نیوٹرل ہو کے دیکھتے ہیں، یعنی میں صدر ہوں پاکستان کا بھی اور افغانستان کا بھی، صرف افغانستان کا نہیں ہوں، صرف پاکستان کا نہیں ہوں. جب میں اس کو میوچولی دیکھتا ہوں تو میں دونوں ملکوں کی منڈیوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس بارڈر کی کلوزر کی وجہ سے، اس سے پہلے بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس طرح کے حالات آتے رہے اور ہم حکومت کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے رہے کہ یہ جو آپ جو بارڈرز بند کرتے ہیں یا اس کے سلوشن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تجارت کو سیاست سے الگ کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور تجارت جب تک الگ نہیں ہوگی، ہم دیکھیں میرے اور احمد شاہ کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، میرے اور بزنس پوری کمیونٹی. آج جب میں اگر ان سے کوئی بات کرتا ہوں تو یہ میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ زبیر بھائی نے کہا ہے ٹھیک ہے بات ختم، اور ہم کہتے ہیں جی انہوں نے کہا ہے کہ بات ختم. اور ہم ایک دوسرے کے کام کے لیے، صرف یہ کاروباری کاموں کے لیے ہر وقت ہمیں فون کرتے ہیں، ہم ان کو فون کرتے ہیں. کابل کے اندر جو ہمارے فارماسیوٹیکل کے حوالے سے مسئلے ہوتے ہیں، ہم ان کی کہتے ہیں جی یہ اس نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ، ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں، ہر طرح کی اسسٹنس کرتے ہیں. تو اگر آپ بزنس کمیونٹی دیکھیں ہماری کوئی اختلافات نہیں. اس وقت جو بارڈر بند ہے اس کے لیے جتنی تگودو میں نے کی ہے شاید افغانیوں نے بھی نہ کی ہو. تو کوئی سن رہا ہے ہر فورم ہر جگہ سنوائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. یہ جو 2 دن جو بارڈر جو انہوں نے لوگوں کے لیے کھولے ہیں، ہماری پرسویشن تھی بہت زیادہ کہ بھائی اس کو کریں. آج میں کس سے ٹچ میں ہوں؟ میں آپ دنیا یہاں کے ایجنسیوں کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان سے میری بات ہو چکی ہے کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم یہ اب ایک بات جب آتی ہے نا کہ اس سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے بوم بلاسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، تو پھر جب ہم وہاں آ کے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسانی جان سب سے زیادہ مقدم ہے، چاہے وہ افغانی کی ہو چاہے پاکستانی کی ہو. اس کو تو ہم اس کے اندر کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی میں ایک سٹیٹمنٹ یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب بات ٹھیک ہے، ہم انسانی جان کے زیاں کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہم اس کی فیور کی کوئی بات کریں گے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ انسان مرتے ہیں مرنے دو اور بارڈر کھول دو، نہیں یہ ہم نہیں کہتے. لیکن ساتھ ہم ایک اور بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار کے لیے بارڈر کا کھولنا ضروری ہے. یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ 2700 کلومیٹر کی پورس بارڈر ہے، اٹس آل اوپن. تو اگر آپ ان 2 پوائنٹس کے اوپر جہاں سے تجارت ہوتی ہے اس کو بند کرنے سے اگر ٹیررزم بند ہو جاتا ہے، آپ نے 9 بند کر دیے، 270 جو ہے نا کھلے رکھے ہیں نا جو دہشت گردوں کے لیے، آپ اس کو بند کر دیں. لیکن اگر اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم بالکل، ہماری چیمبر کا یہ سٹینڈ ہے کہ آپ جتنے ڈیفینیٹیو سیکیورٹی میجرز لے سکتے ہیں، جتنے سٹنجنٹ ہوں، جتنے سخت ہوں، آرمی آ جائے اور کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز آ جائیں اور وہ اس کو ڈیزائن کریں اس ویسے موتی والا صاحب ابھی تو سوال میں فائزہ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن آپ سے میں پوچھوں گا اور یہی شاید میں بھول نہ جاؤں کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی کراس بارڈر ایکٹیویٹی ہو جائے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلی دفعہ بھی ہوا ہے، پچھلے 1.5 سال سے ہی ہو رہا ہے، 5ویں دفعہ ہوا ہے. دیکھیں افغانستان کو ہم جنرلی عام پرلانس میں جو ہے نا دوست ملک سمجھتے ہیں. واگا بارڈر کو میری زندگی میں میرے خیال میں 40-45 سال عمر میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کبھی واگا بارڈر کو بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو اور اس کو بند کیا گیا. اس پہ بات کریں گے، لیکن میں فائزہ یہ جو تقریباً 3 ہفتوں سے بارڈر از کلوزڈ، جب سے 15 میرے خیال میں فروری سے یا مارچ سے اسے بند ہے، کتنا کوئی اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ کتنا نقصان پاکستانی ٹریڈرز کو ہو رہا ہے اس میں؟ میں تو افغان سے تو میں بعد میں پوچھ لوں گا. بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ یہ نقصان صرف افغانی بزنس مین کو ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں ٹریڈرز کو بہرحال بہت سگنیفیکنٹ لاس ہو رہا ہے نیچرلی،
لیکن ہمارے یہاں اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ملٹیپل نقصان ہو رہا ہے. آپ شپنگ لائنس کو دیکھ لیں, آپ کلیئرنگ ایجنٹس کو دیکھ لیں, آپ کا کے پی کے اور کوئٹہ کے اندر تمام بزنس اگر دیکھا جائے تو مینلی ان پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور صرف بزنس کی بات نہیں ہے, جو ان کے اپنے تعلقات ہیں, جو سوشل تعلقات ہیں, ڈیلی کا آنا جانا ہے, وہ کافی سگنیفیکنٹ لاس میں ہے. اس سے بھی زیادہ بڑی بات اگر دیکھی جائے, ہمارا ہیلتھ سیکٹر, میڈیکل کے لیے سب سے پہلی چوائس افغانستان کی جو ہوتی تھی وہ پاکستان ہوتا تھا. خاص طور پہ کے پی کے اور آپ کوئٹہ کی طرف دیکھیں تو ہسپتال جو بھرے ہوئے تھے وہ نیچرلی ان کے پاس سے کافی ٹریولنگ تھی. ابھی ریسنٹ جو لوگ یہاں پہ رک گئے تھے اور 2 دن کے اندر انہوں نے کراس کیا ہے, اس میں میجورٹی کون تھے؟ بزنس مین تو نہیں تھے, تو نارمل جنرل پبلک تھا جو یہاں پہ آیا تھا وزٹ کرنے کے لیے, فیملیز سے ملنے کے لیے, اور اس کے علاوہ میڈیکل ہیلتھ کے لیے. تو اگر دیکھا جائے تو صرف ایک جنرل پرسپیکٹیو میں اگر لگتا ہے. دوسری چیز جو دوسری طرف اگر اشارہ کریں تو جیسے ان کے لیے ہم ٹرانزٹ روٹ ہیں, ہمارے لیے بھی یہ ٹرانزٹ روٹ ہیں سینٹرل ایشیا کے لیے. میری ایک اسٹیٹسٹکس رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں 80% سینٹرل ایشیا کی طرف جانے والا ہمارا بزنس متاثر ہوا ہے پاکستان کا. مین روٹ ہے, مین روٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ مطلب ایئر فریٹ تو آپ اتنا نہیں دے سکتے. 80% کے حساب سے سینٹرل ایشیا جو ہمارا بزنس جاتا ہے, ویسے ہی بہت لمیٹڈ تھا, ابھی تو یہ نرچر ہو رہا تھا, ڈیولپ ہو رہا تا, تو یہ تو اور خراب ہو گیا. اور یہ ایک پرسیپشن ویسے بھی اسپیشلی یہ جو آپ نے 2 سینٹرز بتائے کوئٹہ میں یا پشاور میں, کہ باڑ میں جائے پشاور اینڈ کوئٹہ, وی ہیو ٹو فوکس آن لاہور اینڈ کراچی. موتی والا صاحب یہ ویسے سوالات تھوڑے سے کنٹروورشل ہے لیکن بات کرنی پڑے گی. اگر میں یہ کہہ سکوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی, چلے میں تو کراچی سے بلانگ کرتی ہوں, فوکس کراچی ہونا چاہیے, لیکن اگر میرا پورٹ سٹی کا مین بزنس ہے یہ, جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت چھوٹا بزنس, ہم صرف ٹرانزٹ کی بات کرتے ہیں بار بار کیونکہ ہم کو جا کے لگتا ہے بائی لیٹرل نہیں نقصان دہ ہو رہا ہے. ویسے ایک سوال ہے, یہ پاکستان نے جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس جسے ہم منگو تو چہرہ لہا سلا تھاؤں کا دغے کا کنٹرول کا دا منگے چھ 10 نورز دا بارڈر بند چھو. یہ موتی والا صاحب سے بھی یہ سوال میں کروں گا, کتنا انٹرنلی قیمتوں پہ پہلے یہ ہوتا تھا نا, مخ کے خبردو چی یورز بدے بارڈر بند کر نو کابل کے قیمتوں نے چکم دے بارہ لاڑلو وس د 15 ورځو بارډر باندې ساسر پر وتی دي تاسو ته مونږ خوشحالي کو جو ګوره کابلیان مراح کل کنه څونه دغه دي نه واقعیت دا د اوس لکه په خوای مونږ زیاتره تکیه پاکستانی پروډکټس باندې و. اوس مونږ تاجران له ایران سره تجارت کې, ازبکستان سره کې, تاجکستان سره کې, قزاقستان سره کې. لکه زه دا ویلی شم پخوا ټول وړه له پاکستان او افغانستان ته تله, اوس افغانستان ته ټوله سپلای له قزاقستان نه راځي. همدغسې نور پروډکټس هم متاثره سوي دي. لکه د اوړو په تاسو اثر نه دی پرېوتی, د تنورونه نه نور په مارکیټ کې داسې خاص اثر نه ده پرېوتی. کافي سټاک پرو ده په مارکیټ کې, ریټونه نه دي ختلي, صرف دغه تاجران تاواني سو ډېر زیات. لکه د افغاني تاجرانو پارټنرشپ او له پاکستاني تاجرانو سره په دې کې زیاتر متاثر دي کی پی کې او کوئټې خلک سو, د دې 2 صوبو خلک. دوی زراعت والا, انډسټري والا, اسپتالونو والا, ټرانسپورټران, تاجران, دوی متاثر سو. یار هغه خو مونږ اسیم چې کوم دی کنه موتی والا صاحب, یہ جو کے پی اور یہ ہم نے خاص مقصد کے لیے رکھا, ان کو غریب ہی رکھنا ہے نا. هغه ما بخل ټینشن نه دی مونږ ته چې کے پی والا غریبانه نه, بلوچستان والا غریبانه نه, وہ تو هغه پکې فکر کیږي نه. پنجاب ته څونه نقصان شوی دی, او یار یہ تو سوال خو تاسو نه کوم, اگر څومره ته کم نو سره تاسو دغه ډیل او چیرې هغه په خطر کې شوی دی. پنجاب هم متاثره سوی, داسې نه چې هغوی بچ پاتې سوي, خو ډېر به نه وي. بله مین مسله دا ده چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آپټا اګریمنټ ده, دا یو انټرنیشنل اګریمنټ ده, د دې خلاف ورزي ده, دا ښکاره خلاف ورزي ده. لکه په دې ټرمز اینډ کنډیشنز کې واضح لیکل شوي چې خلک وجلي کېږي که نه, نو خو هیومن لاس چې راشي نو بیا بزنس 2 نمبر باندې راشي که نه. نو دا خلک خو دغه تاجرانو نه دي وژلي, نه دي افغان تاجر په ټرک کې دا ټورسټ راغلی والا جیکٹ چې کوم دی په ټرانزټ ټرک کې راغلی نه. ټرانزټ ګوره ټرانزټ له کراچۍ نه افغانستان مطلب ہے کہ ہم جیکٹ نہیں بناتے, سوسائٹ جیکٹ بھی افغانستان سے امپورٹ ہوتا ہے. ټرانزټ کارګو له کراچۍ نه افغانستان ته ځي, له افغانستان نه کراچۍ ته نه ځي چې کوم ټورسټ پکې ناست دي. نه دا تاجران هسې فضول توانی سو او مزید نور توانی کېږي. دې کې باید فوراً اقدام وشي. دې کې تاوان عامو خلکو ته ده, تاجر ته ده, سرکار ته نه ده.
په فکر خیل سے بنیاد دوی خو هماغه سوال چې مې چېرې کابل کې په قیمتونو باندې څه اثر پرې نه وته او دا یو پازیټیو شی دی ښه دی چېرې ولې په یو کس باندې تاسو دونه انحصار ساتئ نقصان پاکستان خپله نقصان کوي پېښور نقصان د کوټې نقصان یا د دغه هغه دلته کې څه دونه اثر نه لري خو خبره ستاسو زمې دا ده چې تاسو څومره ګڼئ که چېرې دا پالیسي د پاکستان جاري وساتلی شي چې نن مې بارډر بند کړی سبا مې کولو کړی بیا مې بند کړی دی دلته کې د راځه تنګو مه دغه کومه دی څونه پورې به تاسو خپل شی پیک اپ کړئ چې تھینک یو ویری مچ لاړلو الله مو مل شه جي کنداریانو خبره بیا به راشو لکه موږ تاسو که سروي وکړو له مثال 15 کاله 6 کاله مخکې چې کله بارډر بندېده نو افغانستان خلک به ډېر متاثره شو له هر لحاظ نه هم مثال لکه خصوصا د خوراکه موادو د وړو قحطي به راغله د غوړیو قحطي به راغله د تیلو قحطي به راغله لکه موږ به احساسول چې مارکیټ کې یو تغییر راتلونکی ده خو خوشبختانه اوس چې کوم لاره یعنې د 15 شل ورځې بنده ده موږ افغانستان کې داسې کله احساس نه کړی چې یو وړه جګ شوي دي یا غوړي جګ شوي دي یا مارکیټ کې جنس نه پیدا کېږي لکه هر زمونږ الحمدلله ګودامونه هم همغسې ډک دي دوکانونو کې هم همغسې غږ شته خو دا به هیڅ هم نه وایي چې یعنې دا اثرګذاره نه ده د مواد بندېدل یا د لارې بندېدل د افغانستان باندې اثرګذاره نه ده یو څه فیصدي اثر لري عام خلکو ته اثر لري خامخا لري خصوصا هغه ولایتونه باندې چې پاکستان سره په همجوار پرتې په یو خط باندې پرتې دي لکه خوست شو جلال آباد شو مثال قندهار شو هرات قندهار شو او دغه نه راواله بره نورستان پورې او دغه مثال صوبه سرحد او کوټه دغه دوه قبیلې چې مثال دغه سرحد نه او هغه سرحد نه پرتې دي له ټول نه زیات دوی متاثره کېږي چې مثال دوی دا ټول کاروبار په همدغه بونډرۍ باندې ده او چې کله بونډرۍ تړل کېږي نو دا خله دې خطه پاکستان مثال چې قومونه پرتې دي لکه کویټه او بلوچستان مثال یا دا جلال آباد خطه باندې یا دغه صوبه سرحد باندې دا خلک هم متاثره کېږي او د خپله بیکاري او بېروزګاري خپله یو زېږنده د جرم ده او د جرایمو ده که چېرته مثال په کار باندې خلک اخته وي په روزګار باندې اخته وي خود به خوده جرم و جرایم کم کېږي او که چېرته مثال دغه خلک هم بیکاره شو دغه خلک هم بیکاره شو بېروزګاره شو نو دا واضح خبره ده چې خلک جرم خته ځي 1500 ډالر ما په خیال د میاشتې ورکړي داعش که نه نو چې سني نو خو دا خو ښه دی که نه ټوپک راواله څه به دغه به کول او جرم خته ځي جامعه مثال جرم خته ځي بیکاري بېروزګاري زیاتي خلک چې مثال یو کار روزګار ته یو ورځ پیدا نشي دویمه ورځ دریمه ورځ مجبور چې هغه خپل ماشومان ته یو څه ویسي هغه که مشروع طریقه به وي غیر مشروع طریقه باندې نو واضح خبره ده چې مثال جرم هم زیاتېږي او دا مثال په هغه خلکو هم به اثرګذاره ده او دې خلکو هم اثرګذاره ده او په ضمن کې مثال دغه د خلکو تعلقات هم خرابېږي او غلط ذهنیت هم ایجادېږي اوس مثال عموما په مجموع کې خلک ښه ذهنیت لري د پاکستان خلک به وجود دا مسایل پیدا شوي دي خو بیا هم خلک خوشحاله دي چې پاکستان سره بزنس لري کاروبار لري خو په ښه طریقه باندې ما هم دا بار چې مثال تهدیدي طریقه باندې مثال لاره بند کړه خلاصه کړه بند کړه خلاصه کړه نو خامخا خلک ظاهره خبره ده بیا خو بزنس مین یا ټریډر خو دې ته انتظار نه کوي که نه چې ته به پته نه لګي ته د انګورو ټرک ډک کړی دی دلته دغه بند شو 3 ورځې پس هغې نه خو زخر جوړ شو که نه فرمنټیشن خو یو ځل سړی سوا کېږي نو بل ځل خو نه سوا کېږي درېیم ځل سړی ان کے ساتھ جو بات ہو گئی وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی افغانستان نے ہماری ویٹ نہیں کرنی ہے ابھی کوئی امپیکٹ نہیں ہو ہم تو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے کہ ہم اس طرح ہاتھ کریں گے تو یہ آ کے جی دسو کرنا کیا ہے ہم کر لیں گے وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے حوالے سے ایک تو یہ جو میں نے سوال کیا تھا اس میں بات کرتے ہیں یہ جو افغانستان کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم بارڈر بند کرتے ہیں واگا یہ ہندوستان جو ہے یہ ہمارا ڈکلیئرڈ انیمی ہے میں چاہوں یا نہ کہوں لیکن یہ ہماری پالیسی میکنگ میں لکھا ہے کہ انڈیا جو ہے نا یہ ہمارا ازلی دشمن ہے جس کے ساتھ ہماری ایگزسٹینشنل انیمیٹی ہے دشمنی ہے ان کے ساتھ روزانہ ہمارے فوجوں پہ اٹیک کرتے ہیں انہوں نے کراس بارڈر وہ کیا بھی مطلب یہ کہ آ کے کہتے ہیں ہم نے سرجیکل اسٹرائک بھی کیے ناٹ فار اے سنگل ڈے بارڈر واز کلوزڈ دیکھیے میں بتاؤں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی اسلامی مملکت ہے ہمارا دوست ٹھیک ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ دشمن ملک ہے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی پڑوسی ملک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ جو دشمن پڑوسی جو ملک ہے ان کے ساتھ جو ہمارے کاروباری روابط ہیں وہ بالکل مختلف قسم کے ہیں. وہاں کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہم کو فیسلٹی ہم ان کو نہیں دے رہے, وہاں سے کوئی CIS کنٹریز کا راستہ نہیں جاتا, وہاں سے افغانستان ہم انڈیا کو کوئی لمبی چوڑی ایکسپورٹ ہماری نہیں ہے. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. اور واگا بارڈر کے اوپر اگر آپ اس کی موڈالٹیز دیکھیں تو ٹرکس وہاں کھڑی ہوتی ہیں, وہاں سے سامان اترتا ہے, مزدوروں کے کاندھے پہ آ کے اس گیٹ کو وہ کراس کرتے ہیں, سارے کھڑے ہوتے ہیں تھرو اس سسٹم کے ساتھ, اور ہماری ٹرکس میں اس کو لوڈ کرتے ہیں. یہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے اور کنٹینر کے کنٹینر افغانستان کے اندر جاتے ہیں, یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی. ایون پاکستانی ٹرک جاتے ہیں with پاکستانی نمبر پلیٹ. ہاں ہم اس کو دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا نہیں پتا آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ نہیں مانتا کہ ہمارے فائنانس منسٹر کو یا ہمارے پرائم منسٹر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ $1 بلین کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے افغانستان کو. میں یہ نہیں مانتا کہ جو ہے نا ہم اس سے پاکستان کا 80% نقصان ہے اور افغانستان کا 20% نقصان ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا. یہ 1 بلین ابھی ریسنٹلی یہ 1.5 سال کے اندر ہوا, 1.5 سال کے اندر آہستہ آہستہ 5 دفعہ 1.5 سال میں, اس دفعہ 5 دفعہ بارڈر بند ہوئی, وہ اسی 1.5 سال میں ہوئی. اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ جو ملک پیک اور باقی پروڈکٹس جن کی افغانستان کے اندر ڈیلی روزمرہ میں ضرورت ہے وہ کسی اور ملک سے ریپلیس ہو جائیں گے, یہ ان کو نہیں پتا, یہ میں نہیں مانتا. اب ہم کو یہ سب چیزیں, ہم سینسیبل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی میکرز جو ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ جب ایک مارکیٹ ہم لوز کر جاتے ہیں نا. دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی کہ ایران سے اگر ایران کو اگر ریپلیس کریں گے, یہ جو لاہوری گروپ بیٹھا ہوا ہے, نہیں ایک منٹ میری بات سن, دیکھیں لاہوری ہو یا سندھ والے ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیے جب کنٹری گورن ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, دنیا ساری میں امریکہ از گورنڈ بائی اسٹیبلشمنٹ, اس کے اندر کوئی دو باتیں نہیں ہیں. جب آپ اس کی بات کرتے ہیں, اب میں ان سب باتوں کو جب میں بات کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایران سے اگر یہ ملک پیک کا جو کریم ان کے یہاں بڑا کھایا جاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, بہت ساری چیزیں, وہ اگر یہ ریپلیس ایران نے کر دیا یا تاجکستان نے کر دی, دوبارہ پاکستان یہ مارکیٹ نہیں ملے گی, یہ ہم کو پتہ ہے. A lost market in the exports is very bad for any country. اگر ہمارے پاس اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ہم اس وقت ایکسپورٹ کی مارکیٹیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے ان امپلائمنٹ ایٹ دی ہائیسٹ لیول ہے, ہم جو ہے نا ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں. آج سے 4 سال پہلے یہ ایکسپورٹ جو ہے 24-25 ملین ہوتی تھی, بلین ہوتی تھی, آج یہ ہم 22 پہ شاید کلوز کریں گے. اس میں 1 بلین ہمارا لاس افغانستان سے ہو گیا. ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ نان ٹریڈیشنل کراس بارڈر ٹریڈ افغانستان کے ساتھ ہے. ہم ایز اے چیمبر, ہم اور یہ دونوں مل کر ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ کراس بارڈر ٹریڈ کو ہم مین سٹریم ٹریڈ میں لے کے آئیں, تاکہ یہ جو 2.5 بلین ہے, اصل میں تو $5 بلین کی ایکسپورٹ ہے, ٹریڈ ہے, اس ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہم, لیکن ہوتا کیا 5 بلین اس میں سے تو آدھے سے زیادہ اب یہ جو کمی نظر آ رہی ہے نا, ایک تو ہمارے پاس گرافس ہیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے, آپ اس کو ڈسپلے کریں. ایک گراف ہے ہم کو ایئر وائز کا, کہ دیکھیں ایران کہاں تھا اب کہاں پہنچ گیا towards exporting into افغانستان. ٹرانزٹ کنٹینرز کی ہینڈلنگ میں ایران چابہار کا پورٹ کہاں تھا, آج کہاں پہنچ. We know everything and we are intimating this to the government and I'm sure that government does know this. اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہیں تو کوئی ایسے شواہد, کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کے پاس جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر, ان کے ساتھ بیٹھ کر پورا دن میں یہ بات کرتا ہوں, میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ بارڈر بند کرنا اگر اس کا حل ہے تو ایک دفعہ بتا دیں, یہ جتنا مال اس کو کلیئر کر کے بند کر دیں. اگر آدمی مرنے رک جاتے ہیں, اگر آدمی مرنے بند ہو جاتے ہیں تو رک لیں. لیکن آئی تھنک یہ ان کی نہ ان کی نیت ہے نہ پاکستان گورنمنٹ کی نیت ہے. لیکن ایک دفعہ یہ تو ضرور ہونا چاہیے, آپ کی توسط سے میں اپیل کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ کو بھی, افغان گورنمنٹ کو بھی, کہ کائنڈلی سٹ ڈاؤن, فائنڈ اے سولوشن, اے پرماننٹ ورکیبل سولوشن, so that this trade should go on and flourish. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا اتنا بڑا 3rd largest اور 4th largest ٹریڈنگ پارٹنر ہے افغانستان ہمارا. ہم can we lose this? As a private sector person, I can't lose this. 3rd largest. 3rd and 4th, کبھی 3rd ہو جاتا ہے, کبھی 4th ہو جاتا ہے. تو یہ افغانستان, ہم تو اس کو لوز کرنا نہیں چاہتے. تو ہم تو جو انڈیا کو اور افغانستان کو ہم کبھی بھی کمپیئر نہیں کرتے. جیسے آپ نے کہا, ایک فرینڈ, ایک ہماری میری اور افغانستان کے ساتھ, مجھے انہوں نے پریسیڈنٹ بنایا اپنا, یعنی جوائنٹ چیمبر بنائی, اس کا پریسیڈنٹ میں ہوں, تو میں پاکستانی ہوں. انڈیا کے ساتھ تو کوئی ایسے ہمارے روابط نہیں ہے کہ جو ہے نا ایک پاکستانی. ہائی آن پیپر نتھنگ آن پیپر پہ تو ٹھیک ہے, اچھے ہیں, دوست ہے, مسلمان ہے, جہاد میں. میرے پاس تو پریکٹیکلٹی میں بھی بالکل ٹھیک ہے.
میرے ویسے ہمیں بھی دکھاؤ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. نہیں, جو پاکستانی بزنس مین کے ساتھ افغانی بزنس مین کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن یہ فائزہ یہ آن ہائی پازیٹیو نوٹس موتی والا صاحب نے جو اینڈ کیا, نو ڈاؤٹ یہ شاید یہی ہوگا کیونکہ یو آر دا پرسن انوالوڈ دیئر رائٹ آن دا گراؤنڈ, آپ ہی ہے. یو کین کنفرم ود دا لیکن پھر بھی جو رویہ ہمارا ہے کہ 5 دفعہ 1.5 سال میں 5 دفعہ بارڈر کلوز, اس وقت بھی تقریباً جو میرا رپورٹ ہے 300 ٹرکس جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے کراس, بلکہ 3000 سوری according to the transporter about 5000 trucks loaded with goods are stranded on Pakistan side and 3000 on Afghan side. مطلب 8000 ٹرک جو ہے نا اس وقت تھوڑا سے ایگزیجریٹڈ فگرز ہیں, سارے ملا کے ہیں. کچھ ٹرانزٹ میں 1200 کراچی کے اندر رکے ہوئے ہیں جو کہ وہ نکلے نہیں ہیں, کیونکہ نکلنے کا فائدہ نہیں اگر بارڈر بند ہے تو. وہ پشاور کے اندر 2000 سوا 2000 کی ہمارے کو رپورٹ ہے, مطلب ہے کہ 5-6 لے جاتے ہیں, 5000 کے قریب دونوں سائڈ پہ. لیکن 5000 از اے ویری بگ نمبر. If you talk about اگر اس میں ٹرکس بھی خراب ہو رہے ہیں نا, خراب دیکھیں بیچارے جو ڈرائیور بیٹھے ہیں اور اس سڑکوں میں سردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو اچھا اب جو مالکان ہیں ان کے اوپر روز کا کرایہ چڑھ رہا ہے. آپ ریفریجریٹڈ کنٹینرز کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے جس کے 343 کنٹینرز رکے ہوئے ہیں, 343 ریفر کنٹینرز ہے. 125 تو اس نے کراچی میں ہی روک لیے ہیں. اس کے اندر فروزن میٹ ہے, فروزن چکن ہے, یاک ہے, ایگ یاکس ہیں, ایک پریپریٹریز ہیں, وہ سارا ملا کے وہ تو بالکل سڑک پہ آ جائے گا. 343 ایک کمپنی کے, اور اس کے جو ہے نا $55 پر ڈے پر کنٹینر فار دا ریفر کنٹینر اس کو پیمنٹ کرنی ہے. وہ اب مجھے بتائیں کہ وہ تو کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ اس نے کنٹینر بھی لے لو جو بھی ہے اسے اپنے پاس رکھو. آپ مجھے بتائیں, اور اتنی ہی ڈیمانڈ افغانستان میں اس کی فروزن میٹ کی بھی ہے, اور فروزن وہاں شارٹیج ہو رہی ہے, وہاں دام بڑھ رہے ہیں, یہاں یہ بیچارے روڈ پہ. فائزہ ابھی میرے خیال میں اگر یہ جو جس کمپنی کے 343 کنٹینر یہ جو ریفریجریٹر کنٹینر, آئی تھنک نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کرے گا. نہیں وہ کریں گے, یہ بھی آپ لکھ لیں, کیونکہ یہ اگر آپ بات کرتے ہیں, ہم 1.5 سال کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوئے. یہ سب کی نالج میں 2012 میں بھی بہت سارے ٹرکس جو اسٹرانڈڈ تھے اور بڑا مسئلہ ہوا تھا, اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے زبیر موتی والا صاحب نے, الکوزئی صاحب نے جا کے ہم لوگوں نے اپیل کیا تھا, ود ان آئی تھنک ویکس ٹائم وہ پروسیسنگ ہوئی تھی. یہ ہوں گے کیوں, میں کیوں کہہ رہی ہوں کانفیڈنس کیوں ہے, کیونکہ دونوں سائڈ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ضروری نہیں سمجھتی, پسند کرتی ہے, پریفرنس ہے, یہ فورس نہیں ہے. دیکھیں چوائسیز بہت ہیں ان کے پاس, ایران انڈیا دونوں چوائسیز ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی, بلکہ ابھی ہم ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ جو پیشنٹس ریلیٹڈ ایشو ہوئے ہیں, ابھی ریسنٹلی انڈیا نے اپنا فیئر ریڈیوس کیا ہے, ایون سبسیڈائز ریٹ آفر کیے ہیں, تو جتنا ہم تنگی لا رہے ہیں اتنا وہ فرات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. اس کے باوجود حالانکہ وہ ہندو ہے, اس کے باوجود مسلمان کر رہے ہیں, اس لیے سوری وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کیونکہ وہ obviously ہی نوز کہ اٹ نوز کہ اس کو کہاں ہٹ کرنا ہے, وہ انٹلیکچولی پلے کرنا ہے. And we don't know where they are hitting us. We know کہ where they are hitting us. That's also very interesting کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہٹ کر رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہٹ کر رہے ہیں. Problem is understanding at the right time. دوسری بات یہ کہ دونوں کام کریں گے کیونکہ دونوں کے مزاج ملتے ہیں, ریلیجن ملتے ہیں, کام کرنے کا طریقہ ملتا ہے, اور چوائس ہے, فورس نہیں ہے, چوائس ہے. تو لیکن اگر چوائس ہے تو ہم اتنا اسٹریچ نہیں کر سکتے کہ انفلیکسیبل ہو جائے. دیٹس دی اونلی تھنگ. ٹھیک ہے. یارزاده صاحب دا راته وایي چې افغانستان کې د 15 ځله بارډر ستاسو بند شو, دغه شو, خلکو رو څه تاثر څه جوړیږي پاکستان سره ټریډ حوالې سره. فایضه خو وایي موتی والا صاحب وایي چې نه افغانان ډېر ښه خلک دي, مسلمانان دي, پښتانه دي, ټریډ کې چې کوم دی انټرسټ لري, پاکستان سره گپ شپ دوستانه یارانه هغه په خپل ځای باندې. ګوره ا بزنس مین از ا بزنس مین, هغه پیسې لګولې دي, هغه پیسه غواړي. اخزه نه کم ځای کې هغه پیسه انویسټ کړې ده, ظاهره خبره ده, خو خیر سړی وي چې کم ځای د پیسې روکه شوال دی به مومي, نو تا پیسه دلته لګولې ده, هغه د پاکستان نه درکې څه کم طرف ته روان دي. خوږې خوږې خبرې دي, یو رښتیا ویلي. حقیقت دا ده لکه څنګه موتی والا صاحب
ذکر وکړ پخوا د موږ تجارت له پاکستان سره 2.5 بلین ډالر وي 2.5 ارب ډالر د کال اوس دا راکم سوی 1 بلین ته یا 1.5 بلین ته 2.5 نه 1 بلین ته راکم سوی خو وجه دا د خلکو دلچسپي له پاکستان سره کمیږي کنه خلک زورول کیږي تاجر زورول کیږي مال بلا وجه ودرول کیږي ډیټنشن پر راځي ډیمریجونه پر راځي دا خلک خفصو ځکه مخ ایران ته وکړه نور ملکونو ته وکړه اوس فعلا دغه 1 بلین ډالر هم چې تاسو ته تجارت پاتې ده د قندهار د پکتیا د جلال آباد خلکو تاسو ته پاتې ده دا مرور تاسو نه د ایران نیسی ځکه تاسو هر ورځ مشکلات جوړ کړي مشکلاتو جوړېدو نه فایده نسو وسیلېدی دا مزید نور پرابلم جوړوي خلک درنه مایوسه سو سات په سات درنه مایوسه کېږي اول زه من حیث یو تاجر ما خپل مالونه اوس فعلا ټول ودرولي په بهر ملکونو کې تر څو چې دا مسله حل نه حل شوي نو زه بندر عباس نه مې ریټونه راوښتي کېدای شي زه په دې نوې هفته کې خپل مالونه ټول بندر عباس باندې شپ کوم او زه په دې باندې نه پوهېږم چې دومره ایجوکیٹڈ خلق شته دا ټول سمجھ آ رہی ہے یارزادہ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی اوس دوی تعلیم یافته خلک هم دي داسې سټپ اخیستل دا په هیڅ وجه سره د پاکستان په فیور کې نه دي دا د خلکو هغه مشکلات مزید زیاتوي بارډر دې بند کو څه فایده دې ورکړی کې پی کې ته دې څه فایده شوه کوټې ته دې څه فایده شوه پنجاب ته دې څه فایده شوه ټرانسپورټر دې پکې تاواني ده کارخانهدار دې پکې تاواني ده فارمر د پکې تاواني شو ټول خلک د تاوان سره مخ کړي که دا بارډر سکیورټي منګه من حیث افغاني تاجرانو دا په سختو الفاظو باندې محکوموو هر څوک چې دهشتګردي کوي که په پاکستان کې کوي که په افغانستان کې کوي که په بل ملک کې کوي دا موږ د دوی خلکو په خلاف یو څوک چې دا کار کوي دغه نه ایمانی نه خدای نه عقیده هغه شیطان پاتې موضوع دی بارډر خم که دوی دا ادعا لري چې دا خلک په بارډر باندې راځي نو بیا زه دا وایم چې صاحب ویزه خو تاسو ورکړی نو پروسه کال جون نه بعد بارډر سټرکټ شوی هیڅوک هم بې ویزې نشي راتلی ویزې نه راځي خو بیا خو مطلب دا شو چې ویزه تاسو ورله ورکړې هغه دهشتګرد ته خو که په بارډر راغلی نو ویزه خو تاسو ورکړه دا خبرې سره زه په هیڅ وجه سره اتفاق نشم کولی موږ یو پور بارډر لرو له پاکستان سره افغانستان ترمنځ دا څوک چې دهشتګردي کوي هغه په دې بارډرو باندې نه راځي هغه دومره بېوقوفه نه وي چې په دې فارمل بارډر باندې راشي او دلته دهشتګردي وکړي دا نورو لارو باندې راځي هغه به دونه بېوقوفه نه وي چې دومره غټ دهشتګرد وي نو دونه غلطي به هم نشي کولی چې په بارډر راشي موتیوالا صاحب یا فیضا په هغې خبرو کې چې د افغانستان باره کې جنرلی په پاکستان کې یو نیگیټیو پرسپشن شته دی لکه څنګه چې په افغانستان کې د پاکستان پالیټکس یا حکومت یا فوج یا پنجاب تاسو ته پنجابي وایي هر یو پاکستاني چې هلته درشي وي دا پنجابي دغه دی دا پرسپشن شته دی بابا کرخیل صاحب هم دې پرسپشن سره تاسو پاکستاني مال دا وخت کې چې څومره ګران دی چې په کابل کې خرڅ کړي کابل مطلب افغانستان کې که تاسو دا کم حالات دي چې هلته هر سړی وایي چېرې د افغانستان څومره مسلې دي د دې جګړې په پاکستان کې دي دا داسې که نه موږ ډینای کوو موږ دا نه منو څنګه چې تاسو هغه نه منئ موږ هم دا نه منو خو څومره پورې په کلاره کلاره دا خبره ګرانۍ طرف ته روانه ده چې خلکو ته تاسو پاکستاني سامان پې خرڅ کوي که نه خو داسې جنرل هغه هم نه ده چې ټول عمومي خلک دا ذهنیت ولري اوس مثال خو میډیا کې ډېره زیاته په میډیا کې دا مثال په فیسبوکونو کې دا شی ډېر هغه کېږي اظهارېږي خو یعنې هر شی داسې ورو ورو زه وایم چې دا پروسه یعنې داسې له دې خوا نه دوام وکړي کېدای شي دا پروسه مخکې لاړه شي لکه اوس په وړوکې سطحه باندې ده که مثال د لارې بندېدل شول مثال یا یو ځم تنګول شو بالکل تنګول شو نو خامخا دا مسله غټېږي او د خلکو ذهنیت جوړېږي چې یاره واقعي موږ سره زیاتی کېږي که نه نو خامخا د پروډکټ مقابل کې خلک داسې دلچسپي نه ښیي نو هغه د بل طرف ظاهره خبره ده چې تا ته انډین مخامخ پین دی که نه انډیا والا نیو ډیلی میډ ان انډیا نو هر سړی وایي چې هلکه انډیا والا ښه خلک دی سړي دا مندي لیټ سي دغه کې خبره کوو مثال داسې پاکستاني دی پاکستان تاسو ته څه وایي چې درې کې ورته بیا دغه کې کنځل شروع کړي که نه چېرې لکه دا یو عامه خبره ده هلته کې لکه یو خبره بل همدا تاسو په اجازه باندې
اوس مثال موږ وایو چې پاکستان زموږ وروره تاسې موږ وایو چې وروره خو که زه مثال یو ژوبل حالت کې تا ته لاس درکړم ته مې لاس نه اخلي نو خو چې بل سړی خامخا لاس راکړي ما وچتوي هغې کې مې اخلي خو ښه خبر دا ده چې مثال خپل ورور مې په هغې کې واخلي زه دې چې بل سړی ورته دغه وکړي چې لکه پاکستان ورته دغه وکړي او دا توقع هم لري عام افغان هم دا توقع هم د موږ هم دا توقع ده تاسې هم دا توقع ده چې مثال یو بل ته باید ښه استفاده زبردست خبر ہے موتی والا صاحب ما په خیال بات سمجھ آ گئی جو یارزادہ نے بڑی دل کی بات بتا دی آپ کی طرف سے میٹھی میٹھی باتیں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اچھی باتیں ہونی چاہیے اس طرح لیکن حقیقت یہ نہیں ہے جو آپ بتا مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ بتا رہے ہیں کہتے ہیں اچھی باتیں کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ صرف 3 میجر شہر سے ٹریڈ ہو رہی ہے وہ بھی بدنصیبی یہی ہے کہ وہ دوسروں سے دور ہے جیسے کندہار پکتیکا جلال آباد یہ ہے بالکل بارڈر ٹاؤن ہے جس طرح آپ کوئٹہ پشاور ڈی اے خان کو لے لیں بارڈر ٹاؤن ہے باقی جو ہیں آپ لوز کر گئے ہیں بابا کرخیل صاحب نے یہ بات کی کہ آہستہ آہستہ وہ جو یہ جو حالات ہم پیدا کر رہے ہیں اس سے وہ نفرت جو ہے نا آہستہ آہستہ کریپن ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے بڑی طریقے سے وہ سارا انالیسس جو ہے نا ایک جو اس میں بند کر دیا فریم کر دیا کہ نہیں حالات لوگ سنتے بھی ہے لاہوری مافیا کراچی مافیا یا وہ اتنا وہ نہیں ہے حالات کچھ اور ہے مجھے یہ بتاؤ کہ 2.5 بلین سے آ کے ہم 1 بلین تک آ گئے وی لاسٹ آلموسٹ 1.5 بلین ہم نے لاس کیا ہے اور آگے بھی کر رہے ہیں مارکیٹ بھی لوز کر رہے ہیں میجر افغانستان آپ نے لوز کیا ہے تو جب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں میٹھی باتوں کے علاوہ یہ کوئی ایکشن کی طرف آتے ہیں یا نہیں کیونکہ ایک تو پرینیل مسئلہ ہے یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ ہے جب سے میں ہوش سنبھالا ہے میڈیا میں آیا ہوں ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ ہی جا رہا ہے دیکھیں جی ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیجیے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی نہیں آتے کیوں وہ لمبا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں یہ جو حالات ہے لوز کر رہے ہیں پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ سیکیورٹی لیڈرشپ ایز پریزیڈنٹ جوائنٹ چیمبر میرا اسٹیٹمنٹ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو ہم جو کر رہے ہیں اس کا کوئی ہم کو سلوشن کرنا چاہیے ورنہ یہ مارکیٹ کو ہم افغانستان کی مارکیٹ کو ہم کھوئیں گے اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کے لیے ہیونگ سیڈ سو جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں دیکھیں کرزائی صاحب کے زمانے میں پھر اس کے بعد جب پریزیڈنٹ غنی نے ٹیک اوور کیا میں نے میٹنگ کی ان کے ساتھ اور بڑی لمبی میٹنگ کی اینڈ ہم نے کئی ایسے سولوشنس اینڈ ہی واز اوور انتھوزیاسٹک وین ہی ٹک اوور دا فرسٹ country he visited was Pakistan. He stayed here for 2.5 days, 3 days. ٹھیک ہے اس میں ہم کو بھی بلایا میں نے ادھر ساری باتیں کی he agreed کہ میں I agreed with your speech not 99% but 100%. اس نے بولا Mr. موتی والا I totally agree with you. اور یہ جو ہے نا یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھیں ہم کو فسکل ریشنلائزیشن کرنی پڑے گی ہم کو فسکل ریفارمز لانے پڑیں گے ہم کو بارڈر مینجمنٹ میں جانا پڑے گا ہم کو جو ہے نا آپ کا جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے کسٹم ڈیوٹی سٹرکچر اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا پھر ہم نے جو ہے نا ٹریول میڈ ایزی کرنا پڑے گا کم از کم بزنس مینوں کا جو ٹریول ہے اس کے اندر ہم کو ملٹیپل وزٹس کے ویزے دینے پڑیں گے یہ اگریڈ ٹو آل میرے اور یاد نہیں ہے بہت ساری میں نے وہاں باتیں کی کوئی 15-20 نکات تھے ڈاکٹر غنی صاحب I mean he's listening. He is a businessman. Yeah, and he was overwhelming, he was over cooperative, سب کچھ ٹھیک تھا پھر اسی بنیادوں کے اوپر پھر میں نے ڈار صاحب ابھی زاخلوال آیا ہے ٹریڈ منسٹر رہا ہے ڈار صاحب سے ابھی میں صبح میٹنگ کر کے آیا ہوں زاخلوال صاحب سے اب یہ پھر ہم نے ڈار صاحب سے میں نے میٹنگ کی پھر اس کے اندر there were 49 points which are agreed between the two governments وہ 49 points کے اوپر جب یہ دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا موتی والا کہاں ہے I could not go to Kabul at that time some medical problem تھا میرا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں غنی پریزیڈنٹ غنی آسٹ ان کو بولا بیمار ہے تو بولا میرے لیے دعا بھی کروائی اور پھر کہا کہ اس کو کہو یہ کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ اس کو ڈاکیومنٹ دو تو he sent me that document تو دیکھیں کہ موتی والا صاحب دیکھیں 49 ایگری کر گئے ہیں وہ 50th ہوا ہے 49 نہیں ہوا ہے دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ایٹیٹیوڈز میں چینج آیا ادھر یا ادھر دونوں طرف آیا چینج بالکل آیا دونوں طرف چینج ہے جو پریزیڈنٹ غنی کا ایٹیٹیوڈ اوور ویلمنگ نہیں پازیٹیو آیا نیگیٹیو سائیڈ سوری میں چینج ان ایٹیٹیوڈ واز ان پازیٹیو سائیڈ ہم بزنس کمیونٹی کو پازیٹیو چینج کی کوئی بہت زیادہ اطلاع کی ضرورت بھی نہیں ہوتی پازیٹیو ہوتا رہے ہمارا مال جاتا آتا رہے ہم خوش ہیں ہمیں کوئی اور چیزیں چاہیے نہیں ہم کو کوئی مراد نہیں چاہیے ہم کو کوئی انسینٹیوز نہیں چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ اور چلے اب اس کے اندر یہ نیگیٹو چینج یہ آیا کہ ایٹیٹیوڈ کے اندر فرق آیا دونوں طرف سے اب جب ایٹیٹیوڈ میں جب فرق آیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے انٹرنیشنل پریشرز ہیں کوئی بھی بات ہم جس کو ہم نہیں ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی وہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہوئی ہیں دونوں طرف اب وہ ان باتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں تھرو ڈائلاگ تھرو اسٹیٹمنٹس
थ्रू टेलीविजन, थ्रू मीडिया कि भाई ये बिजनेस कम्युनिटी को अलग करो, इसमें से निकालो, जो कुछ आपके मामलात हैं वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इवन, हम उसको समझना भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसके अंदर बड़ी गुंजाइश है ठीक करने की, और दोनों ममालिक को करीब आने की बड़ी गुंजाइश है। और देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो जिस ट्रांजिट ट्रेड की आप बात करते हैं, एक आधी मिनट में वो भी आप समझ लें कि व्हाट इज ट्रांजिट ट्रेड, क्यों ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो इसलिए प्रॉब्लम्स हैं कि ये नहीं है, अनस्क्रूपुलस एलिमेंट एक और है जो प्ले में आता है और उसको इस्तेमाल करता है, वो ट्रांजिट ट्रेड के कार्गो को वहां से लेकर वापस पाकिस्तान में भेजता है। एक इल्जाम कहें, अभी भी ये नहीं, अभी कुछ नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। इट इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ अफगानिस्तान। एक बात है ना, इस बात को कैसे खत्म करेंगे? मैंने कोई इंपोर्ट किया और मुझे कहीं नुकसान हो तो बोला अफगान ट्रांजिट ट्रेड में माल आ गया इसलिए मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, मेरे पास एक एक्सक्यूज है। मैंने कहा इसको रैशनलाइज करते हैं हम टैरिफ को। हम सारी आइटमों को नहीं लेते हैं जो 200 आइटमें इंपोर्ट हो रही हैं, हम 20 आइटमों को ले लेते हैं कि 20 आइटमों को हम जो है ना फिस्कल रिफॉर्म्स में ले आते हैं कि जहां ड्यूटी पाकिस्तान में ज़्यादा है वहाँ पाकिस्तान कम करे, अफगानिस्तान में बहुत कम है उसको थोड़ा सा उसको बढ़ाए। हमने उसको ये भी कैलकुलेट किया ताकि ये हमने कैलकुलेट किया कि 10 से 12% का अगर फर्क होगा दोनों के दरमियान ड्यूटी में तो ये चीज़ नहीं होगी। और जब ये चीज़ नहीं होगी और अफगानिस्तान के कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ आएगी और बाहर से आएगी, देखिए हम एज ए यूएन चार्टर और जेनेवा कन्वेंशन के तहत वी आर बाउंड टू प्रोवाइड एक्सेस टू लैंडलॉक्ड कंट्री, and Afghanistan is not the only country. There are 44 different countries which have the similar position, and neighboring countries are providing this facility to them. हमको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हमको तो वो ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने में इसके बाद हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं वहाँ, हम उसको रिप्लेस करते हैं कि भाई क्या आप मंगा रहे हैं क्या नहीं मंगा रहे। अफगानिस्तान की मार्केट हमको पता है, हमारा जो सरहदी इलाकों का जो फैशन है, जो कपड़ा पहनने का रिवाज है, जो खाने पीने का रिवाज है, हर चीज़ जो है ना, रहना सहना सब हमको पता है, तो इससे अच्छी मार्केट हमारे पास कौन सी होगी। ठीक है मोतीवाला साहब, थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास कम है तो वी हैव टू वाइंड इट अप हियर। थैंक यू वेरी मच जुबैर मोतीवाला साहब, फाइज अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच। और यार ज़्यादा सबस्तासो बाबकर खैर सबस्तासो डेरा मनना ग्राउंड को तुमको तो जुमंग ननी प्रोग्राम बुनियादी खबर हम दादा च मंगा खपल खपे बांधे च कम दे हम गुजार को पाकिस्तान द बद किस्मत पजे दे च रैशनलाइज अप्रोच ओलरू यानी दा मार्केटिंग जम दला सर बांधे या ख्वा खबर द च रसल पलाली पूरे वे सो पे द बंगलो की दिश दावी पाकिस्तान विच इतना बिलियन लॉस हो रहा है नु विदा यो सो पके नोरम सही प्रोग्राम अक्सर तरसी इजाजत वाड़ो अल्लाह पामा।